صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت عمر نے اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، عمر اس دربار میں پہنچے تو فاروق بن گئے۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ اے عمر تم سے نفرت صرف وہ کرے گا جو منافق ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ پر قربان جائیے، انہوں نے بتا دیا کہ عمر سے جو نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے۔ منافق کی علامت اور پہچان بھی بتا دی، غیظ المنافقین، منافقین آپ سے بڑے کھلتے تھے، بہترین فیصلہ کرنے والے تھے۔ ایک فیصلے کا رسول اللہ کے ماننے سے ایک مسلمان نے انکار کیا، رسول اللہ کے دربار سے نکلا، حضرت ابوبکر کے پاس پہنچا، حضرت ابوبکر سے نکلا، حضرت عمر کے پاس پہنچا۔ یہودی اور مسلمان کے درمیان میں فاصلہ مقدمہ تھا، زمین کا، پانی کا تنازع تھا۔ حضرت عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا میں اس کو نہیں مانتا۔ کہا میں بھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، آ کے بات سن لی میں نے، میں آتا ہوں ابھی۔ اندر گئے، تلوار لائے، اور لانے کے بعد اس شخص کا، منافق کا سر پکڑ کے کہا کہ جو میرے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ تلوار کرتی ہے، گردن الگ کر دی، قتل کر دی۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات طیبات اس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، وہ میں کسی اور وقت میں انشاءاللہ عرض کروں گا چلتے چلتے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، حالات کیا تھے؟ مسلمانوں کے حالات بڑے نازک تھے، حضور وصال فرما گئے، حضرت ابوبکر بھی وصال فرما گئے۔ عیسائیوں کی سلطنت بڑی عظیم الشان سلطنت تھی، جیسے آج عیسائیوں کی سلطنت امریکہ ہے اور یورپ ہے۔ یہ عیسائیوں کی قوت ہے، دنیا کی سپر پاور، اور مسلمانوں کی سلطنت اور اس کے مقابلے پر عیسائیوں کی سلطنت دنیا کی سپر پاور۔ تجزیہ کیجیے، اور اسی کے مقابلے پر صرف ایک نہیں، اس وقت دو سپر پاور تھی، ایران کی بادشاہت، ایران کی بادشاہت، ایران کا بادشاہ خاندانی بادشاہ تھا، 1200 سال سے ایک ہی خاندان میں کسرا کی حکومت چلی آ رہی تھی۔ عراق ان کے ماتحت تھا، عرب کا بہت سا جزیرہ ان کے ماتحت تھا، دنیا کی بہت بڑی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ رومن ایمپائر، اس زمانے کی تاریخ اگر دیکھیں آپ تو رومن ایمپائر، جس کو بیزنٹین ایمپائر بھی کہتے ہیں، اور ایرانین ایمپائر، یہ دو دنیا کی سپر پاور تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کو یہ چیلنج کرتے رہتے تھے عیسائی، آپ نے فرمایا مقابلہ کرو، تو کافروں نے کہا کہ ہم سپر پاور ہیں، تم تنہا رہ جاؤ گے، ہم تم کو دنیا سے الگ تھلگ کر دیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہو خطرہ ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں گے، مسلمان کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں لیکن اللہ سے الگ تھلگ نہ ہو۔ آج ہمارے دشمن ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم ایٹمی پاور بن گئے ہو، ہماری شرائط مانو ورنہ تم دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی ہم سے خوش ہوتا ہے ہو، ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر کے رہیں۔ مقابلہ کرو، خالد بن ولید مقابلہ کرو، سعد بن ابی وقاص مقابلہ کرو۔ مسلمانوں کی فوجیں، 20,000 مسلمان فوجیں ایران پر حملہ آور ہوئی، اور سہراب اور رستم یہ بڑے بڑے سپہ سالار تھے ایران کے۔ دنیا نے دیکھا کہ 20,000 فوج جس کی کمان رسول اللہ کے صحابی سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے،
سعد بن ابی وقاص، ایران دنیا کی اس وقت کی سپر پاور تھی، 1200 سالہ حکومت اور بادشاہت تھی، اس کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے. اور ان کا سپہ سالار تھا رستم. نام سنا ہے آپ؟ معلوم نہیں مسلمانوں کو کیا بیماری ہو گئی ہے، وہ کافروں کے نام رکھ لیتے ہیں، رستم رکھ دیتے ہیں، سہراب رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو مسلمانوں کے نام تو نہیں ہیں. یہ تو ذلیل لوگ ہیں جن کو مسلمانوں کے لشکر نے جن کی نعشوں کو اپنے گھوڑوں سے پامال کر دیا، گھوڑوں سے پامال کر دیا. ان کافروں کو، مشرکوں کو رسوا کر دیا، آگ کے پجاریوں کو تباہ و بالا کر دیا. ان کے نام رکھنے پر فخر سمجھتے ہیں جو شکست کھا گئے. سعد بن ابی وقاص یہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، جب رسول اللہ پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی احد کے میدان میں تو سامنے کھڑے ہو گئے، خود تیر کھا رہے تھے، رسول اللہ ان کو تیر دے رہے تھے، پیچھے کھڑے تھے، یہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے حضور کے، اور سینہ تان کے کافروں کے سامنے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد تیر پھینکتے رہو، میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ وہ رسول اللہ کے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ میدان جہاد میں اترے تو دنیا نے یہ نقشہ عجیب و غریب دیکھا کہ رستم اور سہراب کی قوتیں تہ و بالا ہو گئی. رستم کی نعش زمین پر تڑپ رہی تھی اور مسلمان فوجیں کسریٰ کے خزانے میں، محلات میں اپنے گھوڑوں سمیت داخل ہو رہی تھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند ہو گیا، دنیا کی سپر پاور ختم ہو گئی. یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا. تو حضرت عمر فاروق مکہ معظم میں حج کے بعد رو رہے تھے. کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے. مکہ شہر سے باہر نکلتے ہی مینا کے قریب آپ کی زمینیں تھیں جہاں اونٹ چرتے تھے آپ کے، وہ کھڑے ہوئے رو رہے تھے. آپ مصر کے فاتح، ایران کے فاتح، اب رو رہے ہیں. کہا میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب 100 اونٹ میرے قبضے میں نہیں آتے تھے، 100 اونٹوں کا انتظام نہیں کر پاتا تھا. آج مصر سے، افریقہ سے لے کر کابل تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کی سعادت اللہ نے مجھ کو عطا فرما دی. میں اس وقت کو یاد کر کے روتا کہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن دربار محمدی میں پہنچا تو عمر فاروق بن گیا، فاروق اعظم بن گئے رضی اللہ عنہ وارضا. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضا نے اس وقت کے سپر پاور کی کوئی پرواہ نہیں کی. ان کی دھمکیوں کو پیروں تلے رون ڈالا. کہا تم سپر پاور ہوگے، ہم سپر پاور صرف اللہ کو سمجھتے ہیں، ہم رسول اللہ کے سپاہی ہیں، ان کے جانثار ہیں، ہمیں دنیا کے کسی سپر پاور کی پرواہ نہیں ہے. اللہ سپریم، اللہ مالک الملک ہے اور یہ ملک اسی کا ہے، جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے. ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ ہمارا رشتہ دنیا سے کٹ جائے گا، رشتہ ہمارا دنیا سے کٹ جائے ہم کو پرواہ نہیں. ہمارا رشتہ اللہ سے جڑا رہنا چاہیے، رسول اللہ سے جڑا رہنا چاہیے. ہم دنیا میں کبھی تنہا نہیں تھے، مسلمان کبھی تنہا نہیں ہوتا. آج ہمارے دشمن امریکہ اور روس، یہود اور ہنود ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تم کو تنہا کر دیں گے. مسلمان کبھی بھی تنہا نہیں تھا. اگر تنہا ہوتا تو 1450 سال میں جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہوئی ہے اب تک اسلام اور مسلمان ختم ہو جاتے. لیکن معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور رسول اللہ ہمارے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت للعالمین کی رحمتیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں. اور یہ ملک رحمت للعالمین کے صدقے میں 26 تاریخ 27ویں شب کو رمضان المبارک کی مقدس راتوں میں وجود میں آیا ہے. یہ ملک باقی رہے گا، اس کے ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کو، جو رسول اللہ کے عظیم المرتبہ صحابی ہیں، ان کو کیا مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کہاں ہیں؟ شہادت ہوئی، مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے.
فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جیسے ہی پہلی رکعت میں کھڑے ہوئے، پیچھے سے وہ ایرانی تھا، غلام تھا، مدینہ منور شریف میں رہتا تھا. غلاموں کو، کافروں کو رہنے کی اس زمانے میں اجازت تھی. اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ سب باہر نکال دیے گئے مدینہ منورہ سے، عرب کی سرزمین سے. اس نے نماز میں شامل ہوا، پیچھے کھڑا ہو گیا اور زہر آلود خنجر سے حملہ کیا. خون نکلا، آپ مصلی پر گرے اور ساتھ ہی فوراً فرمایا کہ نماز کو پورا کرو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مصلی پر آگے بڑھ گئے، نماز کو پورا کیا. اور جب آپ کی جسم کو خون بہہ رہا تھا، مسجد سے اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کسی مسلمان نے تو مجھ کو نہیں مارا؟ اور میں نہیں، مسلمان نے آپ کو نہیں مارا. الحمدللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی عظیم الشان خلافت، مصر سے لے کر کابل تک، خاران و مکران تک، اس پوری ریاست میں جو مسلمان بچہ پیدا ہوتا تھا، پیدا ہوتے ہی ایک اشرفی ہر مہینے اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا. یہ دیکھا آپ نے، فلاحی مملکت، ویلفیئر اسٹیٹ 1450 سال پہلے مسلمانوں نے ڈال دی. اس وقت فاروق اعظم کو مسلمان بچوں کی کتنی فکر تھی، اور آج کی مسلمان حکومتیں ہیں وہ مسلمان بچے بلک بلک کر دواؤں کے بغیر گندے اور کینسر بھرے دودھ پی کر، ملاوٹ شدہ غذائیں اور غذائیں کھا کر مر رہے ہیں سسک سسک کر. حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہوتی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ کے عہد حکومت میں آپ نے ایک کافر کو دیکھا بھیک مانگ رہا ہے، تو ارشاد فرمایا، سڑک سے گزر رہے تھے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کہا میرے پاس آؤ. کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہا بوڑھا ہو گیا، اب کمانے کے قابل نہیں رہا. تو فرمایا جب تم کماتے تھے تو حکومت کو حصہ دیتے تھے، اب تم کمانے کے قابل نہیں ہو تو حکومت اب تم کو دے گی. اس بوڑھے کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا. بوڑھوں کی خبر گیری، بیواؤں کی دستگیری، بازار کی نگرانی. مدینہ منورہ کے بازاروں میں خود گشت کرتے تھے. آج کے حکمراں 1,50,00,000 روپے کی مرسڈیز سے نیچے پیر نہیں اتارتے. ان کو خبر نہیں عوام میں کیا گزر رہی ہے. لیکن سبحان اللہ، مسلمانوں کے وہ عظیم حاکم حضرت عمر، نظام مصطفیٰ کے حاکم، پیدل بازاروں میں چلتے تھے. کیا قیمت ہے گوشت کی، کیا قیمت ہے دودھ کی، کیا قیمت ہے اناج کی. اور پھر بازار پر مکمل کنٹرول رہتا تھا، مہنگائی نہ ہونے پائے، غریبوں کو تکلیف نہ ہو، یتیموں کو تکلیف نہ ہو، بیواؤں کو تکلیف نہ ہو. راتوں کو گشت کرتے تھے، اور راتوں کو گشت کرتے ہوئے جب گزر رہے تھے تو ایک جگہ سے، جب ہمیشہ رات کو گشت کرتے تھے اور جب صبح کا نماز کا وقت قریب، اذان کا وقت قریب ہوتا تھا تو واپس مسجد میں آتے تھے.